ایک صاحب کہنے لگے، پوچھا گیا کہ حضرت علی افضل ہیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں؟ تو بولے دیکھو حضرت علی اہل بیت میں سے، حضرت علی کا کوئی کمپیریزن مت کرو، ان کا کوئی مقابلہ حضرت ابو بکر کے ساتھ نہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صرف صحابی ہیں، حضرت علی اہل بیت میں سے۔ یہی عقیدہ تو ابو بکر عمر کو گالی دینے والوں کا بھی ہے۔ کبھی آپ نے ان کے منہ سے سنا؟ وہ ہمیشہ حضرت علی کا نام آتا ہے، امام علی بولتے ہیں، امام علی بولتے ہیں۔ ان کے مولویوں کا بیان موجود ہے کہ اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کسی کا مقام ہے، نبیوں کے بعد کیا، آخری نبی کو چھوڑ کے باقی نبیوں سے بھی علی کو افضل مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آخری نبی کو چھوڑ کے باقی نبیوں سے بھی افضل کون ہے؟ علی ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو سب کو صحابی مانتے ہیں، معصوم نہیں مانتے۔ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے، معصوم اگر کسی کو مانتے ہیں اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ صحابہ کرام معصوم نہیں، حضرت علی بھی معصوم نہیں، اور علی کو ہم چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ ماننے میں حضرت علی کی کوئی توہین نہیں۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان کو غسل دیا جا رہا تھا، کفنایا جا رہا تھا، پیچھے سے کسی نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ اللہ کی قسم اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ میں دنیا سے جب جاؤں تو یہ سوچ کے جاؤں کہ اس کے جیسا عمل لے کے جاؤں، تو اے عمر میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے جیسا عمل لے کے جاؤں، کیونکہ میں نے جب بھی نبی کی زبان سے سنا ہے، نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر آئے عمر آئے، ابو بکر گئے عمر گئے، نبی کی زبان سے تمہارا اور ابو بکر کا نام میں نے بہت سنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو علی بن ابی طالب کھڑے تھے۔ اے کہانیاں کرنے والوں، اے علی اور عمر میں دشمنی کی کہانیاں سنانے والوں، تمہاری کہانیاں فراڈ ہیں، تمہاری کہانیاں جھوٹ ہیں۔ یہاں عمر کے جنازے پر افسوس کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو میرے ساتھیوں، حضرت عمر ابن خطاب آج جہاں جہاں بھی اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، وہ علاقہ حضرت عمر کے احسان کے تلے دبائے، چاہے سیریا کی سرزمین ہو، چاہے فلسطین کی سرزمین ہو، چاہے کوفہ اور بصرہ اور عراق کی سرزمین ہو، چاہے مصر کی سرزمین ہو، یہ تمام علاقے حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے تھے۔ یہ جہاں جہاں اسلام کا جو نقشہ پھیلا ہوا ہے اور اسلام کا کلمہ جہاں جہاں بلند ہو رہا ہے اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی ثنائیں بلند ہو رہی ہیں، حضرت عمر کے احسان تلے یہ پوری دنیا اسلام دبی ہوئی ہے میرے پیارے ساتھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں اللہ کے رسول سے 10 سال چھوٹے تھے تقریباً۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے ایک مشہور خاندان بنو عدی سے تھا۔ آپ نے اسلام لانے کے پہلے جو زندگی گزاری ہے، جس کو ہم دور جاہلیت کی زندگی بولتے ہیں، وہ بہت آسان زندگی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر اپنے دور حکومت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ، ایک صحرا میں، ریگستان میں، انہوں نے کہا کہ یہاں اسی جگہ پہ میرا باپ مجھ کو مارا کرتا تھا، مجھ سے بکریاں چرواتا تھا۔ آج عمر امیر المومنین ہے، لیکن ایک وقت تھا جب میں بکری چرایا کرتا تھا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق نے تجارت کی اور اللہ تعالیٰ نے تجارت میں بہت برکت دی۔ یہی 2 پروفیشن اللہ کے نبی نے بھی اپنایا تھا۔ اللہ کے نبی نے بھی بکریاں چرائی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تجارت کی تھی، اور یہی 2 پروفیشن حضرت عمر کا تھے۔ حضرت عمر دور جاہلیت میں شراب بھی پیتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، اسلام کے کٹر دشمن تھے، لیکن ان کا ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا، ان کی ذات میں، ان کی پرسنالٹی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا تھا کہ عمر جہاں آ جاتے تھے لوگ خاموش ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر کی زبان پہ ہنسی مذاق بہت کم دیکھا گیا، بہت سیریس انسان تھا، بہت سنجیدہ انسان تھا، سمجھدار تھے، اور اللہ کے نبی کی آرزو تھی کہ کاش عمر اسلام لے آئے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں رات کی تاریخ میں، اے اللہ، ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں جو تجھے زیادہ محبوب ہے اسے تو اسلام کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کو عمر ابن خطاب کا اسلام زیادہ محبوب تھا، ابو جہل کو ایمان کی توفیق نہیں۔ حضرت عمر اسلام لائے، اور جب اسلام لائے تو جتنے کٹر اسلام کے دشمن تھے اب اتنے ہی مشرکوں کے دشمن بن گئے اور اسلام کے سپورٹر ہو گئے۔ اور چونکہ دور جاہلیت میں شراب پیتے تھے، اسلام لانے کے بعد حضرت عمر کے دل میں بڑی کلک تھی، بڑی کسک تھی کہ کاش شراب حرام ہو جائے،
جب شراب کے بارے میں پہلی آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، اے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدہ ہے۔ یہ پہلی آیت نازل ہوئی تھی شراب کے بارے میں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کچھ فائدہ ہے شراب اور جوئے میں مگر گناہ زیادہ بڑا ہے اس کے فائدے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فائنلی اس آیت میں حرام نہیں کیا تھا شراب۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر کہتے تھے اے اللہ بین لنا فی الخمر امرا وافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کلیئر حکم نازل فرما۔ پھر دوسری آیت نازل ہوئی دوسرے نساء کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا۔ اور پھر تیسری اور فائنل آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، شراب حرام ہے، گندی چیز ہے، اس سے بچو تبھی کامیاب ہو سکتے۔ تو حضرت عمر کی ایک خاص بات یہ بھی نوٹ کر لیجیے، حضرت عمر کے دل کی مراد کئی مرتبہ اللہ نے پوری کی، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر ملہم تھے۔ ملہم سمجھتے ہیں؟ جس کے دل پر اللہ تعالیٰ صحیح بات ڈال دے۔ اسلام میں پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، صحابہ آتے تھے اللہ کے نبی کی بیویوں کے سامنے فیس ٹو فیس بات کر لیتے تھے۔ حضرت عمر کو یہ بات بہت گرا گزر، اللہ کے نبی کی بیویوں میں ان کی اپنی بیٹی حفصہ بھی تھی، اللہ کے رسول کے سسر بھی تھے، حضرت ابو بکر بھی سسر ہیں، حضرت عمر بھی سسر ہیں، 4 خلفائے راشدین میں 2 نبی کے داماد ہیں، 2 سسر ہیں۔ بعض لوگوں کو صرف ایک داماد سے نبی کی رشتہ داری نظر آتی ہے۔ اگر سارا مسئلہ رشتہ داری پر ہی ہے تو رشتہ داری تو ابو بکر سے بھی ہے، رشتہ داری تو عمر سے بھی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ رشتہ داری سے بڑی چیز کردار ہے، کیریکٹر ہے، اور نبی کی زندگی میں ہر صحابی کا اپنا ایک کردار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بھاری گزرتا تھا، لوگ آ رہے پردہ نہیں ہے، آپ نے کہا اے اللہ کے رسول کاش اللہ تعالیٰ آپ کی بیویوں کو حکم دے دے پردے کا۔ یہ جو ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، آمنے سامنے آپ کی بیویوں سے بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے دل کی کا خیال تھا، اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نازل فرما دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے نبی کے صحابہ اب آج سے پردے کا حکم نازل کیا جا رہا ہے، اب تمہیں نبی کی بیویوں سے بھی کوئی سامان مانگنا ہو تو ڈائریکٹ ان کے سامنے مت جانا، پردے کی آڑ سے ان سے سامان مانگنا۔ جنگ بدر کے موقع پر اسلام کی کفر کی پہلی لڑائی تھی، مسلمان جیت گئے، 70 قیدی پکڑے گئے، اللہ کے نبی نے صحابہ کی ایک مخصوص میٹنگ، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی چن چن کے ان کو مار دیا جائے، یہ کفر کے سرغنے ہیں، یہ ہیڈ ہیں کافروں کے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنٹرول دیا ہے، ان سب کو ختم کرنا چاہیے، ان کی طاقت کو کچلنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر تھوڑے نرم دل تھے، حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے، سب اپنے خاندان کے لوگ، سب اپنے رشتہ دار لوگ ہیں، اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے، ان سے پیسہ لے لیا جائے، پینالٹی لے لیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور جو پڑھے لکھے ہیں ان سے کہا جائے کہ مدینہ کے انصاریوں کے بچوں کو لکھنا سکھا دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے فیصلے کو بہتر سمجھا اور اسی پر عمل کیا، مگر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اے نبی آپ کو حق نہیں تھا کہ آپ ان قیدیوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم اترے بغیر اپنے من سے کوئی فیصلہ کریں۔ اللہ نے حضرت عمر کے فیصلے کی تائید کی، یہ حضرت عمر اتنے جینیس تھے، اتنے ذہین تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا تھا کہ ان کے فیصلوں کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہوا کرتی تھی۔ سب سے پہلے مسلمانوں میں امیر المومنین کا لقب حضرت عمر کو ملا ہے، ان کے پہلے حضرت ابو بکر کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا، رسول کا خلیفہ۔ جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو ان کو خلیفت رسول اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ، مگر بعد میں لوگوں نے ان کو امیر المومنین کا لقب دیا، سب سے پہلے یہ لقب حضرت عمر کو دیا گیا۔
صحابہ کرام ہجرت کے سفر میں نکلے، چوری چھپ کے نکلتے، حضرت عمر پہلے انسان کھلے عام نکلے، خانے کعبہ میں آئے، طواف کیا، کہا کہ میں عمر ابن خطاب ہوں، میں مدینہ جا رہا ہوں، جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اور جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو گم کر دے، وہ آئے اور عمر اس کا فیصلہ ہے۔ بابا کے توہل علی الاعلان حضرت عمر ہجرت کے سفر میں، جب تک حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے صحابہ کرام چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر اسلام لائے، کہا ہے اللہ کے نبی جب ہم حق پر ہیں تو کیوں چھپ کر کے نماز پڑھیں؟ سب سے پہلے اوپنلی کھل کر کے نماز پڑھی گئی حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تک حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے ہم ذلت و رسوائی کی حالت میں، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ایک عزت اور سرفرازی کی کنڈیشن میں ہم آ گئے، ہم سر اٹھا کر کے جینے لگے۔ حضرت عمر اتنی امپورٹنٹ شخصیت تھی۔ حضرت عمر اللہ کے نبی کے ساتھ تمام غزوات میں شامل ہیں۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو چند صحابہ ثابت قدم تھے اس میں حضرت عمر تھے۔ اب جس کے دل میں حضرت عمر کے خلاف بغض ہے، بھائی جنگ احد میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو میدان چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے حالات ایسے تھے، کنڈیشن ایسی تھی، اچانک حملہ ہوا تھا، کچھ صحابہ کرام میدان چھوڑ کے جا چکے تھے۔ اب جو حضرات جن کے دلوں میں حضرت ابوبکر عمر کا بغض ہے وہ کہتے ہیں صاحب یہ لوگ تو بھاگ گئے تھے، بھگوڑے تھے، نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو بھاگے نہیں تھے، یہ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، یہ تو ہر آن ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے لوگ۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر نعوذ باللہ مان بھی لیا جائے کہ حالات اور وقتی کنڈیشن کے تحت ایسی سچویشن پیدا ہو گئی کہ میدان جنگ میں قدم نہیں جم سکا، تو قرآن میں اللہ نے جب کہہ دیا کہ جنگ احد میں جو نبی کے صحابہ میدان میں نہیں ٹک پائے چلے گئے، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ جن کو اللہ نے معاف کر دیا، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ہم ان کے اوپر اعتراض کریں؟ تو بعض لوگ حضرت عمر پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگے تھے، حالانکہ ایسی بات صحیح نہیں۔ جنگ حنین ایک جنگ ہوئی تھی اللہ کے نبی کی زندگی میں۔ اس جنگ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھی، 12,000 کی فوج تھی، اور سب زیادہ تر نئے نئے اسلام لائے تھے۔ صحابہ کرام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اتنی بڑی تعداد ہماری ہے، ہم تو دشمن پر غالب بھی آ جائیں گے، ہم تو جیت جائیں گے۔ لیکن جو دشمن تھا وہ تیر اندازی میں ماہر تھا، اور پہاڑوں میں غاروں میں چھپ چھپ کر کے جب انہوں نے تیر چلانا شروع کیا، مسلمان شروعات میں میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ اللہ کے نبی کی شجاعت اور بہادری کا جلوہ اس وقت لوگوں نے دیکھا جب جنگ حنین میں لوگ جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ادھر آؤ، انا ابن عبد المطلب انا نبی اللہ کذب، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں۔ اس نازک موقع پر چند صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ تھے۔ ان چند صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہی حضرت عمر تھے جنہوں نے کہا تھا، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے آئے اور کہا تھا کہ آج عمر ابو بکر سے آگے نکل جائے، لیکن حضرت ابو بکر ان سے بھی آگے نکل گئے، اپنے گھر کا سارا مال لے کے چلے گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہر موقع پر نبی کے ساتھ رہے۔ نبی کا جب انتقال ہوا، ظاہر ہے آج ہمارا اپنا کوئی چلا جائے تو ظاہر ہے ہمیں ایک صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ حضرت عمر بہت مضبوط دل کے آدمی تھے، مگر یہ صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائے۔ ان کے دل اور دماغ نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی ویسے ہی کہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کہتے کوہ طور پہ اور واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی آئیں گے اور ان لوگوں کی گردن مار دیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر ظاہر ہے کہ حضرت عمر کا یہ ریاکشن بھی ان کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت اس قدر تھی کہ ان کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ پھر جب حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا تب حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل کو یقین آیا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو حضرت ابو بکر کے سیکریٹری کے طور پہ، ان کے وزیر کے طور پہ، ہر معاملے میں ان کے مشارک کے طور پہ، ان کے پارٹنر کے طور پہ، ان کے مددگار کے طور پہ حضرت عمر ان کا ساتھ دیتے رہے۔ اور 2.5 سال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہونے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہی کہا لوگوں سے کہ نبی کی زندگی میں نے دیکھا کہ نبی میرے بعد اگر کسی کو ترجیح دیتے تو عمر کو دیتے تھے۔ میں امت کے لیے اگر اپنے بات سب سے موزوں، سب سے مناسب، سب سے سوٹیبل اگر کسی کو سمجھتا ہوں تو عمر بن خطاب کو سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد بلا کسی اختلاف کے حضرت عمر خلیفہ ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تقریباً 12 سال تک خلیفہ رہے، اور یہ جو 12 سال کی مدت ہے اسلامی تاریخ کا سب سے گولڈن دور ہے۔ اس دور میں دنیا کے ان چپے چپے تک اسلام کا جھنڈا پہنچا جہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ایران کی طاقت، روم کی طاقت، یورپ تک اسلام پہنچ گیا حضرت عمر کے دور میں۔ ہندوستان کی سرحدوں تک اسلام حضرت عمر کے دور میں پہنچا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل کہ ان کے دور میں بہت سارے ایسے کام ہوئے جو پہلی مرتبہ ہوئے۔ فوجیوں کا رجسٹر پہلی مرتبہ ان کے دور میں بنا، جو علاقے فتح ہوتے تھے ان کو اسٹیٹ وائز بانٹ دیتے تھے، ہر علاقے کو 4-5 اسٹیٹ میں بانٹ دیتے تھے، یہ حضرت عمر نے سب سے پہلے یہ کام کیا۔ فوجی لوگ جاتے تھے لمبے ٹائم تک بارڈر پر سرحد پہ لڑنے کے لیے، یہاں بیوی بچوں کو چھوڑ کے جاتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کسی عورت کو دیکھا، شادی شدہ عورت تھی، شوہر میدان جنگ پہ گیا ہوا تھا، وہ عورت عربی شاعری پڑھ رہی تھی، اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ حضرت عمر کو اندازہ ہوا کہ کوئی لمٹ طے ہونی چاہیے، اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو بلایا، اللہ کے نبی کی بیوی بھی ہے، ان کی بیٹی بھی ہے۔ ان سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن تک صبر کر سکتی؟ انہوں نے اپنے تجربے سے کہا کہ 4 مہینہ کا ایک پیریڈ ہے، 4 مہینہ میکسیمم 4 مہینہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے لمٹ طے کر دی کہ 4 مہینے کے بعد ڈیوٹی بدل جانی چاہیے، 4 مہینے کے بعد ایک انسان اگر فوج میں گیا ہے، سرحد پہ گیا ہے، واپس اسے گھر آنا چاہیے۔ حضرت عمر کے دور میں ڈیٹ لکھنے کے لیے کیلنڈر کی ضرورت پڑی، صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی انہوں نے، بھائی کیلنڈر ہمیں چاہیے، ہم کیلنڈر کی شروعات کہاں سے کریں؟ کسی نے کہا نبی کی پیدائش سے شروع کر دیا جائے، کسی نے کہا نبی کی بعثت سے شروع کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہجرت سے شروع کیا جائے۔ اسلامی تاریخ میں ہجرت ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ہجرت کے پہلے کی زندگی الگ ہے، ہجرت کے بعد کی زندگی الگ ہے۔ مسلمانوں کو طاقت اور قوت ملی ہجرت کے بعد، ہجرت کے بعد سے تاریخ کے پنے بدل گئے ہیں، لہٰذا ہمارا کیلنڈر ہجرت سے ہونا چاہیے۔ اور ہجرت سے ہونے میں فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ پرسنل نہیں رہے گا، یہ کسی شخصیت اور کسی کی ذات سے نہیں جڑا رہے گا، یہ اسلام کے ساتھ جڑا رہے گا۔ یہ حضرت عمر کا دماغ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک کام اور کیا، انہوں نے راتوں کو گشت کرنا شروع کیا۔ خلیفہ ہیں، 22 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر حکومت ہے، اور رات میں سادہ لباس، سادہ کرتا پہن کر کے، ایسے بھی وہ سادہ کپڑا پہنتے تھے، کوئی کر و فر نہیں تھا، کوئی بادشاہت والا کوئی غرور نہیں تھا، رات میں گشت کرتے تھے۔ کس کو کیا ضرورت تھی؟ ایک جگہ گئے، ایک بدو باہر بیٹھا ہوا تھا، بھائی کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ میری بیوی کو زچگی کا ٹائم ہے، ڈیلیوری کا ٹائم ہے، اور کوئی عورت نہیں ہے، کوئی دائی نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بیوی درد سے پریشان ہے۔ حضرت عمر فاروق فوراً گھر آئے اور اپنی بیوی کو لے کر کے پہنچے کہ چلو ایک ایمرجنسی کام ہے، ایک عورت کو ڈیلیوری کرانا ہے۔ بھئی یہ تو ایک بڑا معمولی کام ہے، دائی کا کام ہے۔ اسلامی حکومت کی فرسٹ لیڈی، خلیفہ وقت کی بیوی، امیر المومنین کی بیوی جا رہی ہے اور اس بچے کی پیدائش کا کام کرا رہی ہے۔ جب پیدائش ہو جاتی ہے، اندر سے آ کے حضرت عمر کی اہلیہ کہتی ہے امیر المومنین خوشخبری دے دیجیے، اپنے بھائی کو بیٹا ہوا ہے۔ اس نے سنا امیر المومنین، کانپ گیا، امیر المومنین میرے گھر میں چاول لا رہے ہیں، آٹا لا رہے ہیں، ضرورت کی چیزیں لا رہے ہیں، ان کی بیوی آ کر کے میرے گھر میں پیدائش کرا رہی ہے۔ یہ حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ دریائے دجلہ کے پاس بھی اگر کوئی کھچر پھسل کر کے گر جائے تو عمر کو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ کے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ حضرت عمر تھے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا، بخاری اور مسلم کی روایت، آپ نے خواب دیکھا کہ میں ایک کنویں سے پانی کھینچ رہا ہوں، تھوڑی دیر تک میں نے کھینچا، پھر میں کنارے ہٹ گیا، پھر حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے بھی اس کنویں سے ڈول کو کھینچا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے بہت اچھی طریقے سے ڈول کھینچا، مگر ان کے ڈول کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ پھر حضرت عمر آئے اور انہوں نے تو اتنی تیزی سے ڈول کھینچا ہے اور اتنا پانی نکالا ہے کہ انہوں نے سارے کھیتوں کو سیراب کرا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام کی خدمت اور اسلام کی عزت اس سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی، یہ بخاری اور مسلم کی روایتیں میں سنا رہا ہوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اور اتنا دودھ پی لیا اللہ کے نبی نے کہ آپ کا پورا بدن بالکل سیراب ہو گیا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کا اثر اپنے ناخنوں میں محسوس کیا۔
اس کے بعد میں نے جو بچا ہوا دودھ تھا وہ حضرت عمر کو دے دیا اور حضرت عمر نے اس کو پی لیا. صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم ہے. صحابہ کرام میں ٹاپ کے عالم تھے حضرت عمر. صحابہ کہتے ہیں کہ دین کا آدھا علم حضرت عمر کے پاس تھا. یہ نہیں کہ صرف بہادر تھے، یہ نہیں کہ صرف روب و دبدبا تھا، یہ نہیں کہ صرف اچھے مینجمنٹ والے تھے، علم بھی بہت تھا، نالج بھی بہت تھی حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی کی یہ حدیث بھی بڑی مشہور حدیث ہے. اے عمر، تم جس راستے پہ ما لقیکا شیطان فجن قط الا سلک فی غیر فج، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اے عمر، شیطان جس راستے میں تم سے مل جائے شیطان راستہ بدل دیتا. یہ کوئی محاورہ نہیں ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. وہ جو ہم بولتے ہیں نا شیطان حضرت عمر کو دیکھ کے راستہ بدل دیتا تھا، یہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے عمر کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل دیتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ ملک شام کے گاؤں امواس میں طاعون کی بیماری پھیلی. حضرت عمر اس وقت سفر میں نکلے تھے اور اس گاؤں میں پہنچ گئے تھے. جب آپ نے سنا کہ یہاں طاعون کی بیماری پھیلی آپ واپس جانے لگے. جب آپ واپس جانے لگے تو ایک صحابی نے اعتراض کیا، کہا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اعتراض کیا، کہا کہ افرار من قدر اللہ، اے عمر اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. کیا مطلب؟ حضرت عمر نے کہا کہ یہاں اگر بیماری پھیلی ہے تو میں وہاں جا کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالوں، اس سے بہتر کہ میں واپس اپنے علاقے میں چلا جاؤں. یہ بھی اللہ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے. اور بعد میں دوسرے صحابہ نے حدیث پڑھ کے سنائی، اللہ کے نبی کی حدیث بھی موجود تھی کہ جب کسی علاقے میں جاؤ اور وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہو تو وہاں مت جاؤ. جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ وہاں سے نہ نکلیں اور جو باہر کے لوگ ہیں وہاں نہ جائیں. جیسے بھی کورونا کا دور ہم نے دیکھا، تو کورونا کے دور کسی بھی انفیکشن والی بیماری میں اگر ہماری ذات سے دوسروں کو انفیکشن پہنچ رہا ہے تو ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے. یہ اصول بھی اللہ کے نبی کی حدیث میں موجود تھا. حضرت عمر نے اس پر عمل کیا. حضرت عمر کے دور میں ایک سال بڑا سوکھا پڑا. دیکھو اللہ کے نیک بندے تھے، صحابہ تھے، مگر سوکھا پڑا تھا. قدرتی آفتیں، قدرتی مصیبتیں، بارش کا نہ ہونا، گرمی کا زیادہ ہو جانا، سردی کا زیادہ ہو جانا، یہ اچھے لوگوں کے دور میں بھی ہوتا ہے. حضرت عمر کے دور میں ایک سال ایسا پڑا بہت سوکھا پڑ گیا، اتنا زیادہ پریشانی کا دور آ گیا، زمین بالکل کالی ہو گئی، کوئی پیداوار نہیں ہو رہی اور بیت المال میں جو کچھ تھا سب بانٹ دیا گیا غریبوں کو. اس دوران حضرت عمر خود ایسے نازک وقت میں جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں وہ پہلے اپنے گھر کو مال سے بھر لیتے ہیں. بھئی ہر انسان پہلے اپنی فیملی کو دیکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں سرکہ روٹی کے ساتھ لگا کے کھا لیا کرتے. ایک معمولی مکان میں زندگی پر رہے اور کبھی اپنے لیے کوئی اچھا لائف سٹائل نہیں چنا، اچھے کپڑے نہیں بنائے، اپنے بال بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، اور جب نازک وقت آیا امت کے لیے تو بیت المال کا خزانہ امت کے اوپر لٹا دیا اور خود سرکہ اور روٹی کھا کر کے حضرت عمر نے گزارا کیا ہے. سن 17 ہجری میں حضرت عمر نے مسجد حرام اور مسجد نبوی کی ایکسپینشن کا کام کیا، اس کی توسیع کا کام کیا. مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی بیویوں کے بھی کمرے تھے اور کچھ اور صحابہ کے بھی گھر تھے. باقی سارے لوگوں کے گھر خرید لیے، نبی کی بیویوں کو چھوڑ کے باقی لوگوں کے گھر خرید لیے. اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر تھا، انہوں نے اپنا گھر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. تو حضرت عمر نے سب سے پہلے اپنے دور میں اللہ کے نبی کی مسجد کی توسیع کا کام کیا تھا. ذی الحجہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے اخیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا ابو لولو فیروز نے. یہ ایک پارسی غلام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا. اس کو کچھ شکایت کی حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے، اور جب حضرت عمر کے پاس یہ آیا تو حضرت عمر نے اس کے فیور میں فیصلہ نہیں کیا. حضرت عمر نے جو صحیح بات کی وہ کہہ دیا. اس کو بڑا برا لگا، اس نے اپنے دل میں بغض پال لیا کہ میں اب حضرت عمر کو چھوڑوں گا. فجر کی نماز میں آیا اور کھنجر چھپا کر کے آیا تھا اور حضرت عمر حسب معمول نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے اور یہ کھنجر لے کر کے آگے بڑھا اور ناف کے پاس اس نے حملہ کیا. حضرت عمر کی ناک پر حملہ کیا اور فوراً حضرت عمر زمین پہ گر پڑے. اور اس کے بعد کئی اور لوگوں کو کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا اور جب دیکھا کہ لوگ گھیر لیں گے تو اس نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر کے ختم کر دیا. حضرت عمر مصلی پر گر پڑے اور جیسے ہی مصلی پر گرے پہلی صف میں عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ آگے بڑھ کے پکڑ کے ان کو آگے بڑھایا. خلیفہ وقت تڑپ رہا ہے، ان کا خون بہ رہا ہے، جان لیوا حملہ ہوا ہے، مگر نماز نہیں روکی. اللہ، یہ تھی اس سماج میں نماز کی اہمیت.
खलीफा वक्त तड़प रहा है, खून बह रहा है पेट से, मगर जल्दी जल्दी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हल्की नमाज पढ़ाई। उसके बाद हजरत उमर को घर लाया गया। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हथड़ियां अंदर की कट चुकी हैं। हकीमों को बुलाया गया, दवाएं दी जा रही हैं, दवा सब बाहर निकल जा रही है। हजरत उमर को यकीन हो गया कि अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है। जब ये यकीन हो गया कि बचना बहुत मुश्किल है, अब वक्त आखिरत आ गया, मौत का वक्त आ गया, हजरत उमर के चेहरे पे घबराहट आ गई। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा, है उमर इब्न खत्ताब, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको घबराने की क्या बात है? आप तो नबी के चहेते सहाबी हैं। नबी जब तक जिंदा रहे नबी का आपने साथ दिया। नबी के इंतकाल के बाद अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, आप उनके दस्तो बाजू बने रहे, उनका साथ देते रहे। फिर आपका दौरे खिलाफत आया, लोग आपसे राजी हैं, और आप दुनिया से जा रहे हैं, लोग आपसे राजी हैं। अल्लाह भी इंशाअल्लाह आपसे राजी होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हजरत उमर ने कहा कि ऐ भतीजे, तू मुझे ये बातें बता करके क्या समझता है कि मैं धोखे में पड़ जाऊं? अरे अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक दी तो ये मेरा कोई कमाल नहीं था, अल्लाह का एहसान था। और तू जो ये कह रहा है कि मेरे जरिए बड़े अच्छे अच्छे काम हुए, लवदित्तु अन्ना ली कफाफा, उमर की तमन्ना तो ये है कि काश अल्लाह के यहां जब तराजू पे तौला जाए तो उमर के गुनाह और उमर की नेकियां बराबर सराबर पे छूट जाए, उमर बराबर पे छूट जाए। उमर इस पर भी तैयार है। और ऐ भतीजे, लव अन्ना ली तिलाल अर्ज़ि ज़हबन लवदित्तु अन अफ्तदिय बिही मिन अज़ाबिल्लाह, अगर मेरे पास जमीन भर के सोना भी आ जाए तो मैं चाहूंगा कि अल्लाह अपने अजाब से जमीन भर के सोना दे करके अगर अल्लाह अजाब से मुझे बचा ले तो मैं अजाब से बचने के लिए तैयार। उसके बाद कहा कि जाओ अम्मा आयशा के पास जाके इजाजत तलब करो कि मैं अपने दोनों साथियों के पहलू में दफन होना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो उमर इब्न खत्ताब भी अपने दोनों साथियों के बगल में दफन होना चाहता है। अगर अम्मा आयशा इजाजत दे तो मुझे वहां दफनाना, वरना मुझे आम कब्रिस्तान में दफन कर देना। चुनांचे हजरत आयशा से इजाजत मांगी कि हजरत आयशा ने कहा बिल्कुल कोई हर्ज की बात नहीं। फिर उसके बाद अपने बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर, मेरे इंतकाल के बाद फिर एक बार जाकर के इजाजत मांग लेना, अगर अम्मा आयशा इजाजत दे तभी मुझे हुजरे आयशा में दफन कर देना। गोया कि हजरत उमर ये मानते थे कि वो कमरा हजरत आयशा का हुजरा है और उनकी इजाजत के बगैर मुझे वहां दफन होने की अथॉरिटी हासिल नहीं। उसी मौके पर अपने इंतकाल के पहले हजरत उमर ने 6 लोगों की एक कमेटी बनाई। उन 6 लोगों में वो कौन 6 लोग थे? ये वही 6 लोग थे जिनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई थी। उसमें एक अबू बकर चले गए थे, एक हजरत उमर का इंतकाल हो रहा था, उसमें हजरत उस्मान थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे और हजरत साद इब्न अबी वक्कास थे। अबू उबैदा का इंतकाल हो चुका था। अपने बहनोई सईद बिन ज़ैद का नाम भी उसमें नहीं डाला, जबकि वो भी अशरे मुबश्शरा में से। किसी ने पूछा कि जब अशरे मुबश्शरा ही को डाल रहे हैं तो अपने बहनोई सईद का नाम भी डालिए, का नहीं, खिलाफत उमर ने कर लिया। उमर के खानदान में, उमर की रिश्तेदारी में किसी और को जरूरत नहीं। कहा कि आपके बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत नेक है, का कोई जरूरत नहीं है, अपने बेटे को नॉमिनेट नहीं। यहां एक मसला याद रखिए, हजरत मुआविया की सीरत हम बयान करेंगे, वहां हम इस पर डिस्कशन करेंगे। क्या बाप के बाद बेटा खलीफा नहीं बन सकता? बन सकता है, जायज है। अगर बेटा खिलाफत के लायक है, हुकूमत के लायक है, उसकी में वो खूबियां हैं, हुकूमत करने के लायक कर सकता है। मगर हजरत उमर ने तकवा, ज़ोदो वरा का एक मिसाल कायम की। हजरत उमर ये मानते थे कि हुकूमत और खिलाफत ये बड़ी जिम्मेदारी की चीज है, बड़ी आजमाइश की चीज है, और ये आजमाइश मैंने झेलनी बहुत है, अब मेरे बाद मेरे खानदान में कोई और नहीं झेले। चुनांचे इस्लाम का ये रोशन आफ्ताब 12 साल, तकरीबन 12 साल हुकूमत करने के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू लूलू फिरोज के हमले से जो जानलेवा उसने हमला किया, 3 दिन के बाद उनका इंतकाल हुआ और वहीं हुजरे आयशा में अपने दोनों साथियों अल्लाह के रसूल और अबू बकर सिद्दीक के पहलू में आपको दफन किया गया। हजरत उमर फारूक को एक एजाज और हासिल, उन्होंने अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनी थी कि दुनिया की हर रिश्तेदारी टूट जाएगी सिवाय नबी की रिश्तेदारी, तो नबी के खानदान से अपनी रिश्तेदारी जोड़ना वो चाहते थे। चुनांचे उन्होंने हजरत अली की एक बेटी उम्मे कुलसूम के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हजरत उम्मे कुलसूम हजरत अली की बेटी थी, नबी की नवासी थी और उनसे हजरत उमर का निकाह हुआ। और ये रिवायत अहले सुन्नत के यहाँ भी मौजूद है, अहले तशय्यो के यहाँ भी मौजूद है। ये अलग बात है कि वो जल्दी से हजम नहीं कर पाते, वो मानने को, वो कहते हैं जबरदस्ती ये शादी होती है। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इंसान अपनी बेटी की शादी किसी से जबरदस्ती करेगा, दबाव में करेगा? बड़ी मनगढ़ंत रिवायात हजरत उमर के खिलाफ गढ़ी। शिया की किताबों में यहां तक लिखा है कि जब हजरत अबू बकर खलीफा हुए और हजरत अली ने उनको खलीफा मानने से इनकार किया
तो हजरत उमर गुस्से में पहुंचे हजरत अली के घर में और जाकर के दरवाजे पे आग लगा दी। जब जाके दरवाजा खटखटाया तो हजरत अली घर में मौजूद थे। हजरत अली नहीं आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा को भेजा। फातिमा दरवाजे पर गई, दरवाजे को हजरत उमर ने आग लगाया, दरवाजा हजरत फातिमा के पेट पे गिर गया और उनके पेट का बच्चा शहीद हो गया। ये सारी कहानी क्यों गढ़ी गई? ताकि हजरत उमर की नफरत और उनका बुग़्ज़ दिलों में भरा जाए। लेकिन कहानी गढ़ने वाला ये भूल गया कि मैं जो कहानी गढ़ रहा हूं, जो प्लॉट बना रहा हूं, इस प्लॉट में सिर्फ हजरत उमर मुलजिम नहीं ठहर रहे हैं। इस कहानी की बुनियाद पर तो हजरत अली पर भी इल्जाम पैदा हो रहा है कि भाई हजरत अली इतने बहादुर आदमी थे, हैदर कर्रार थे, मरहब को जो है धूल चटा देने वाले और बद्र की लड़ाई में इस्लाम के दुश्मनों को कत्ल करने वाले, आज हजरत अली की बहादुरी कहां है? तो कहते हैं साहब हजरत अली ने तकिया से काम लिया। हजरत अली ने तकिया से काम लिया था। वो चाहते तो बदला ले सकते थे, मगर दुनिया को बताना चाहते थे कि मैं मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं सब्र कर रहा हूं। इसको सब्र नहीं कहते मेरे भाई। हजरत अली की आंखों के सामने कोई उनके घर के दरवाजे को आग लगा दे, उनकी बीवी और नबी की बेटी के पेट पर वो दरवाजा गिरे, पेट का बच्चा मर जाए और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कोई एतराज न करें और बाद में हजरत उमर के साथ मिल करके खिलाफत और हुकूमत में उनको मशवरे दें, ये पॉसिबल नहीं। एक आम इंसान की गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि अपनी बेटी के कातिल के साथ वो ऐसा रवैया इख्तियार करे। तो ये रिवायतें गढ़ी गई मेरे साथ। ये रिवायतें क्यों गढ़ी गई? ताकि इस्लाम के जो ये दो पिलर्स हैं, अबू बकर और उमर, आप शिया हजरात की जितनी हदीस की किताब, जैसे हमारे यहाँ सही बुखारी है, उनके यहाँ कुलैनी की अलकाफी है, बहुत मशहूर किताब है अलकाफी, उसमें रिवायतें भरी पड़ी हैं। जगह जगह हजरत अबू बकर उमर को शैतान कहा गया है, इब्लीस कहा गया है। तो ये अकीदे रख करके कोई कहे कि साहब हम बड़े उम्मत के चहेते हैं, हम फलस्तीन के बड़े हमदर्द हैं, हम मुसलमानों के बड़े हमदर्द हैं, तो भैया ये हमदर्दी तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। जिनके अकीदों में, जिनके रगो पे में अबू बकर उमर की नफरत और जिनकी किताबों में हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ जो है इस तरीके के रकीक और गलीज किस्म की बातें लिखी हों और ये अकीदा उनके यहाँ बाकायदा बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाता हो। अल्लाह की रहमत नाज़िल हो हजरत उमर पर। इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में हजरत उमर के बाद जो तीसरे खलीफा हुए थे हजरत उस्मान गनी, उनकी सीरत और उनकी जिंदगी और उनके हालात पर आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें हजरत उमर फारूक और दीगर तमाम सहाबे किराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन जिनके दिलों में सहाबे किराम के खिलाफ बुग़्ज़ है, या तो अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमा दे या उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दे। इलाही आलमीन हमें तौफीक दे कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपनी आने वाली नस्लों को सहाबे किराम और अहले बैत की मोहब्बत पर हम परवान चढ़ाएं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को अबू बकर उमर की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को गैरत सिखाओ कि आपके बच्चों के सामने कोई अबू बकर उमर को बुरा कहे तो आपके बच्चे को तैश आ जाए। अरे हमारी माँ को कोई बुरा कह दे, हमारे बाप को कोई बुरा कह दे, हमारी गैरत जाग जाती है। तो जैसे हमारी अपनी बाप और अपनी माँ के लिए गैरत जाग जाती है, उससे कहीं ज्यादा ईमानी गैरत नबी के सहाबा के लिए होनी चाहिए। नबी के सहाबा को जो बुरा भला कहे या उनसे नफरत करे, उसके लिए हमारे दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। यही तरबियत अपने बच्चों की कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।